مصباحی ویلفیئر مشن ایک ایسی تنظیم ہے جس نے مختصر سے وقت میں ایک انقلاب برپا کیا اور قوم و ملت کے لیے بہت سے راستے مہیا کیے۔ اس تنظیم کے تحت چلنے والی بہت سی تحریکیں ہیں جس میں اہم رول ہے تعلیم النساء کا کہ گاؤں گاؤں اس مشن کے تحت کام کرنے والی ہماری قوم کی عالمائیں ہفتے میں ایک بار دو بار جا کر قوم کی ملت کی بیٹیوں کو دینی ضروری مسائل بتا کر انہیں دین کی معلومات اور تعلیم فراہم کرتی ہے۔ یہ انتہائی ضروری قدم تھا۔ میں دل کی گہرائیوں سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، صمیم قلب سے میں مبارکبادی پیش کروں گا مصباحی ویلفیئر مشن کے فاؤنڈر اور سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ مولانا فخر گجرات محمد یونس مصباحی صاحب اللہ اور آپ کی پوری ٹیم کو، ان کی محنت اور کاوشوں کا آج نتیجہ ہے کہ ہماری قوم کی کتنی بچیوں نے آج اس ادارے میں تعلیم لے کر سند حاصل کی۔ ان کے والدین کو بھی مبارکباد، اللہ ان کی دراز فرمائے اور ان میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات، بڑے اختصار کے ساتھ یہ کہ تنے تنہا جس ذات نے پردیس میں رہ کر ملک کے لوگوں کی فکر کی اور قوم کے مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے تعلیم کا ایک نیا دروازہ کھولا اور ایک نیا باب عطا کیا، جس کے ذریعے سے آج گاؤں گاؤں دینی ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ میں اسی عظیم شخصیت کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، جس کی علمی لوہے کو پوری دنیا نے مانا ہے اور وہ محتاج تعارف بالکل نہیں ہے۔ دنیا جسے فخر گجرات کہتی ہے اور ہمیں نام ہے کہ ہمارے پاس ایسے عالم دین موجود ہیں۔ ازہر العلوم جامعۃ الاشرافیہ پہ تو سب ناز کرتے ہیں، لیکن حضرت کی وہ شخصیت ہے جس پر جامعۃ الاشرافیہ ناز کرتا ہے۔ حضرات، وہ عظیم شخصیت ہمارے لیے انتہائی محترم اور محتشم ہے۔ باختصار میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں فخر گجرات حضرت اللہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب اللہ کو کہ وہ اپنے خطاب نایاب سے ہم سبھی کے گروہ کو محفوظ فرمائے۔ حضور کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر اور رسالت سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور فخر گجرات مصباحی ویلفیئر مشن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء ذوی احترام، عوام اہل سنت، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں جیسے پڑھا ہوا آپ ہمارے ساتھ میں مل کے پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مشن کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر کے
حاضری دینے کی سعادت حاصل کی، اور میں خواتین اسلام کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ سال بھر اجتماعات میں شرکت کرتی ہیں اور دین سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور الحمدللہ سال میں ایک مرتبہ یہ عظیم الشان پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں سبھی خواتین ایک دوسرے کے ساتھ میں ملتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں اور اپنے اعتبار سے دین و ملت کی خدمت پر گرم جوشی کا اعلان کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کا مین مقصد بیان نہیں ہے، صرف ایک اہل سنت والجماعت کی فیوچر کی پلاننگ ہے کہ فیوچر پلاننگ میں ابھی ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اہل سنت والجماعت کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ ہمارا ایم ہوگا کہ بیان تو الحمدللہ سال بھر جو عالمات آتی ہیں وہ بیان کرتی ہیں اور اس سے آپ استفادہ کرتے ہیں، اور آج بھی اگر اس پروگرام کو صرف بیان کے اوپر موقوف کیا جائے تو ہماری جو پلاننگ ہے وہ ہم لوگوں سے باقی رہ جائے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پلاننگ کے اوپر بات کریں کہ ابھی ہمیں پلاننگ بنانی ہے کہ ہم آگے کس طریقے سے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے مذہب و ملت کی اور اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے ہم لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے میں سب ہمارے علماء کا اور ہماری عالمات کا شکر ادا کر لوں کہ جو ہم لوگ تو وہاں رہتے ہیں، زیادہ وقت نہیں دے پاتے ہیں، اسی طرح سے مشن کے اندر شرکت کر کے ہم لوگ اپنا کام انجام دیتے ہیں، لیکن دین کا جو صحیح کام ہے وہ علماء اور عالمات انجام دے رہی ہیں جو اس ملک میں رہ کر کے مشن کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ان کا شکر بجا لانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بندوں کی شکر گزاری یہ ہمارے لیے خدا کا شکر گزار بننے کے لیے ضروری ہو۔ تو ہم ان علماء کا نام منشن کریں گے تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں، ان کے جذبات اور گہرائیاں لینے لگے اور دین کی خدمت میں وہ اور بھی زیادہ کوششیں کریں۔ اور آپ تمام حضرات کا بن نام لیے بھی میں دعا گزار بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی کاوشوں کو قبول فرمائے کہ آپ لوگوں کا یہاں حاضری دینا ایسا زمانہ کہ جس میں آن لائن پر پروگرام ہوتے ہیں تو لوگ عام طور پہ پروگرام میں نہیں جاتے کہ بھائی آن لائن سے اپنے پروگرام کو کبھی بھی سن لیں گے اپنی فیسلٹی سے۔ اگر اس زمانے میں لوگ اپنا وقت نکال کر کے اگر کسی پروگرام میں حاضری دیتے ہیں تو عوام اہل سنت کا شکر گزار ہونا بھی علماء کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے اوقات میں بھی ہماری عوام ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اور پروگراموں میں حاضری دے کر کے ہم لوگوں کے حوصلوں کو بلند کر رہی ہیں۔ اس لیے عوام اہل سنت کا شکر گزار ہونا علماء اہل سنت کے لیے اس وقت میں نہایت ضروری ہے کہ ہم علماء کی جتنی حوصلہ افزائی نہ کریں اس سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام اہل سنت کی حوصلہ افزائی کریں۔ گویا یہ سمجھ لو کہ اہل سنت والجماعت کی دو آنکھیں ہیں، اگر ایک آنکھ عالمات اور علماء ہیں تو عوام اہل سنت یہ اہل سنت کی دوسری آنکھ ہے، اور ایک آنکھ سے کوئی آدمی مکمل دیکھ نہیں سکتا جب تک دو آنکھیں نہیں ملتی ہیں پورا نظر نہیں آتا۔ تو عوام اہل سنت یہ بھی اہل سنت کی آنکھ ہے اور علماء اور عالمات بھی اہل سنت والجماعت کی آنکھ ہیں۔ ہم ایک آنکھ کی تعریف کر کے دوسری آنکھ کو فراموش نہیں کرتے،
اس لیے ہم اپنی عوام اہل سنت کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو، ہمارے نزدیک آپ کا مقام بھی اہل سنت والجماعت کے لیے ایک آنکھ ہے۔ ایک آنکھ ہمارے علماء اور عالمات ہیں جو مسلسل کاوشیں کر رہی ہیں اور دین کا پیغام آپ تک پہنچا رہی ہیں، اور دوسری آنکھ آپ ہیں کہ آپ جلسوں میں حاضری دے کر کے ان کی ہدایتوں کو سن کے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بغیر نام کے آپ سب کا شکریہ، اور نام کے ساتھ میں علماء کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے جامعہ کے جو مفتی صاحب ہیں، مفتی محسن صاحب تھام والے، الحمدللہ پہلے دن سے وہ ہمارے مشن کے ساتھ میں رہ کر کے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے دارالفتا میں بھی کام کیا، اب جامعہ میں وہ عظیم استاذ بن کر کے لوگوں کو اور طالبات کو عالمہ بنانے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ جامعہ کی خدمت لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جامعہ بہت چلتے، ہم کسی کو یہ بھی نہیں کرتے بھائی کسی کو کنڈم کر رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے تمام ادارے ہمارے ادارے ہیں، اور ان تمام اداروں کی حفاظت اور اس کو اٹھانا یہ ہر عالم اہل سنت کی ذمہ داری ہے۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ادارہ دوسرے اداروں کے لیے رہنمائی کا باعث بن جاتا ہے، اپنے طریقے کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے تہذیب کے اعتبار سے، اپنے طریقے کے اعتبار سے، تو الحمدللہ جامعہ معینیہ کو ہم نے اس طرز پر چلانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے ادارے ہیں وہ اس ادارے کی تہذیب اور تمدن اور اس میں طالبات کو اٹھانے کے جو طریقے اپنائے جاتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں الحمدللہ سب اسی پلیٹ فارم پر آ کر کے سبھی کے سبھی مل کر کے اسی اعتبار سے کام کریں گے، تو الحمدللہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ابھی تو ہم لوگ اچھی تعلیم کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرتے ہیں، مگر انشاءاللہ ہم سب مل کے کوشش کریں گے تو مستقبل قریب میں وہ وقت آئے گا کہ دین کی عظیم تعلیم کے لیے لوگ ہمارے علاقے کا رخ کرتے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے علاقے کا رخ کرتے نظر آئیں گے کہ دین کی اگر عظیم تعلیم لینی ہو تو گجرات کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑے گی، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت، عالمات کے اہل سنت یہ سب مل کے اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کوشش کے لیے تیار ہو جاؤ، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، تو اس راہ میں کامیابی تک پہنچنا اللہ و رسول کی ضمانت ہے۔ تم اپنے کام کے لیے تیار ہو جاؤ تو وہاں سے جو ضمانتیں دی ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہمارے راستے میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، ہمارے دین کے معاملات میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایک راستہ نہیں، اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تم ایک کامیابی لے کے چلو گے۔ رب فرماتا ہے کوشش کے ساتھ تو صرف ایک کامیابی کی راہ لے کے چلے گا، ہم رب ہیں، تو ایک قدم بڑھے گا تو ہم اس سے زیادہ بڑھیں گے، تو چل کے آئے گا، ہماری رحمتیں دوڑ کے تمہارے سامنے آئے گی۔ اور قرآن کی یہ آیت ضمانت دے رہی ہے کہ اگر تم کامیابی کی ایک راہ میں کوشش کرو گے، رب فرماتا ہے ایک نہیں ہمارے کئی راستے ہیں، ان تمام راستوں کی راہ ہدایت ہم تمہارے لیے اوپن کریں گے، تمہارے لیے کھول دیں گے۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف علماء اور عالمات اس میدان میں آگے نہ بڑھیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے اگر ایک آنکھ اہل سنت کی علماء اور عالمات ہیں تو دوسری آنکھ اہل سنت کی عوام اہل سنت ہیں، تو تم بھی دوسری آنکھ ہو۔ اگر تم کمزور پڑ جاؤ گے تو نگاہ کمزور ہو جائے گی، یہ کمزور پڑ جائیں گے تو نگاہ کمزور ہو جائے گی۔ ہم اہل سنت
والجماعت کی اس نکاح کو مضبوط ترین نکاح بنانا چاہتے ہیں تو عوام بھی اپنی آپ کو اچھا بنا لے، علماء بھی اپنی آپ کو اچھا بنا لے، اور انشاءاللہ یہ دونوں مل کے کام کریں گے تو ہر جگہ روشنی ہی روشنی نظر آئے گی، کہیں یہ تاریخی واقعی ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فخر گجرات۔ اپنے گجراتی میں بولتے ہیں کہ بھئی تعلیم ایک ہاتھ سے نہیں بستی، بستی ہے اور بجاؤ گے تو تھوڑی سی آواز آئے گی، زیادہ آواز نہیں آئے گی۔ اگر تعلیم کو واقعتاً تعلیم بنانا ہے تو ایک ہاتھ اس کے لیے کافی نہیں ہے، دو ہاتھ ملا کے اگر تعلیم بجائی جائے، بھلے اسلام تعلیم کی پرمیشن نہیں دیتا ہے، مگر میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کامیابی کا، کہ بھئی دو ہاتھ سے ہی تعلیم بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ تو اگر ایک ہاتھ علماء اہل سنت اور عالمات اہل سنت ہیں تو عوام اہل سنت بھی سن لو کہ اہل سنت والجماعت کے لیے دوسرا ہاتھ تم ہی ہو۔ ان دونوں سے مل کر ہی ہم اپنے اسلام کی آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ اس لیے تم یہ مت سمجھو کہ تم نیچے بیٹھے ہو، ہم اونچے بیٹھے ہیں تو بلند ہو گئے، نہیں، اسلام کو ہی بلند کرنا ہے۔ اس لیے نیچے بیٹھنے والا بھی اوپر بیٹھنے والا بھی دونوں کو اپنے کام میں شریک ہو جانا ہے، اور اس طرح سے اگر ہم میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ دین کامیاب ہوگا۔ آج تو ہم بول رہے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اور آنے والے زمانے میں ہر سنی اپنے کردار سے بتا رہا ہوگا کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ تو کوشش کرنی بہت ضروری ہے۔ تو میں ہماری ان خواتین اسلام سے بھی کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ مت کہو کہ صرف عالمات دین کا کام کر رہی ہیں، اگر تم حاضری نہ دو ان کا کام نہیں ہوگا، اور تم حاضری دو اور تمہاری رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو تب بھی کام نہ بنے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جتنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے علماء اور عالمات کی ضرورت ہے، اتنا ہی دین کو کامیاب بنانے کے لیے عوام اہل سنت کی ضرورت ہے۔ تو ہم آپ کو اپنی آنکھ سمجھ کے چل رہے ہیں، اگر تم کمزور پڑ جاؤ گے تو ہماری نظر بھی کمزور پڑ جائے گی۔ ان علماء کی نظر کو مضبوط بنانا ہے تو اس بیٹھک میں بیٹھ کر کے آپ کو اس پرومس کے ساتھ میں اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علماء اہل سنت اور عالمات اہل سنت کی ہم بھرپور مدد کریں گے دین کے معاملے میں، اور دین و ملت کو ہم کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو دنیا میں ہم لوگ کامیاب ہونے کے لیے بہت کام کرتے ہیں، اسلام نے ان کام کو ہمارے لیے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ کام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسجد میں آنا اگر عبادت ہے تو مسجد سے باہر نکل کر کے اپنا کسب حلال، رزق حلال کی تلاش کرنا بھی یہ فرض اعظم ہے۔ کسب الحلال فرض من الفرائض، کسب حلال کرنا یہ بھی ایک فرض ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ صرف مسجد میں آ کے فرض ادا کیا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے حق کا فرض ہے، لیکن مسجد سے باہر نکل کر کے اگر ہم اپنے رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں تاکہ میری کفالت ہو جائے، میری بیوی کی کفالت ہو جائے، میرے بچوں کی کفالت ہو جائے، کچھ اور بھی بچے گا تو میں اللہ کے دین کا بھی مددگار بنوں گا اور لوگوں کی ضرورت کو بھی پورا کروں گا، تو الحمدللہ مسجد میں آنا عبادت ہے۔ تو کسب حلال کی نیت سے مسجد سے باہر نکلنا یہ بھی اسلام کا ایک اہم ترین فرض ہے۔ تو اس نیت سے اگر جاؤ نا تو یہ مت کہنا کہ میں کام پر جا رہا ہوں تو یہ تو کام ہے، کہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو عبادت ہے، اور میں کام پہ جا رہا ہوں تو کام ہے، نہیں۔ اگر تم اسی نیت کو یاد رکھو کہ بے اللہ نے میرے لیے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ میں رزق حلال کی تلاش میں جاؤں، تو یہ بھی ایک فرض ہے، اور کام کرنے پر بھی تم کو فرض کی ادائیگی کا ثواب دیا جائے گا۔ میں نے آپ کے لیے فرض کو بڑا آسان بنایا، اس سے مسجد میں بیٹھنا فرض نہیں ہے،
اپنے کاموں کو کر کے اپنے آپ کو بھیک مانگنے پر مجبور نہ کرنا، بلکہ خود طاقت و توانا ہو کر کے اپنوں کی اور اہل اسلام کی خدمت کرنا، یہ اپنا ذمہ لے کر کے چلو نا تو کامیابی خود بخود آ جائے۔ تو اسی بچے میں بیٹھنا عبادت نہیں ہے، وقت پر وہ بھی کام کرو، باہر نکل کے اپنا بھی کام کرو، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ذمہ ہے۔ میں خواتین اسلام سے بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ ذمہ ہے، اپنے بچوں کو تعلیم میں آگے بڑھاؤ، صرف دین کی نہیں، دین کا تو جتنا ضروری ہے سب کے اوپر فرض ہے، وہ تو آپ کو حاصل کرنا ہی، کوئی نہیں دیتا ہے تو آپ خود جائیں گے کہیں سے بھی لائیں گے، لیکن دین کی ضرورت کی تعلیم تو سب کو سیکھنا، یہ تو فرض ہے، اس سے کسی کو چارہ نہیں۔ مگر ہم لوگ دنیاوی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، دیتے بھی ہیں تو تھوڑا بہت نالج سکھا کر کے ہم لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دین کے لیے ہمارے 2-4-5 بچے ہیں تو بھائی ایک کو دین کی طرف لگاؤ تاکہ وہ دین سیکھے، گھر والوں کو سکھائے، ہماری ضرورتوں کو وہ پورا کرے دین کے نام پر۔ ہمارے باقی کے 4 بچے ہیں، ان کو ضرورت کا دین سکھانے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دین نہیں دنیا کی تعلیم دیں، بھی ان کو اتنا بلند کرے کہ باہر بھی اگر دنیاوی تعلیم کے اندر اس میدان میں اگر ہمارے کامیاب ترین لوگوں کو تلاش نہ ہو تو ہر ایک انگلی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے مسلمان کا بچہ ڈاکٹر بھی ہے، مسلمان کا بچہ انجینئر بھی ہے، مسلمان کا بچہ بڑی بڑی آفیسز میں اچھے جاب پر کام کرنے والا ہے۔ مسلمان دنیا میں ایک فیلڈ کا محافظ نہیں ہوتا ہے، ہم دنیا کے اندر حکومت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور حکومت صرف ایک نالج سے نہیں ہوتی ہے، حکومت دنیا کی تمام ضرورتوں کی تکمیل سے ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے مسلمانوں پر کہ صرف مذہب اور ملت کے میدان کو نہیں، ہمیں دنیا کے میدان کو بھی مضبوط بنانا ہے۔ آج ہمارے مسلمان دنیا میں پرابلم پر جا رہے ہیں، سب لوگ ہمیں دھتکار رہے ہیں، نکار رہے ہیں، نفرتوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کی ضرورت بننے کی کوشش نہیں کیے ہیں۔ اگر میں دنیا کی ضرورت بن جاتا تو دنیا سمجھتی اگر ان کو نکالیں گے تو ہماری ضرورتوں کی تکمیل کہاں سے ہوگی۔ آج دنیا کے بہت سارے ملک ہیں کہ دنیا ان کو دل سے نہیں چاہتی، دنیا ان کو دل سے محبت نہیں کرتی، مگر انہوں نے دنیا میں اتنے کام کیے ہیں کہ دنیا کی ٹیکنالوجی آج انہی کے اوپر موقوف ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو مجبوراً ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور ان سے بظاہر بھی محبتوں کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ٹیکنالوجی کے ورلڈ کو انہوں نے کنٹرول کر لیا۔ سمجھتی ہے دنیا ان کو ہٹائیں گے تو ہماری ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی، ٹیکنالوجی کو برقرار رکھنا ہے تو ان کو اپنے ساتھ میں رکھنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک مسلمان دنیا کی ضرورت نہیں بنے گا وہاں تک ہمیں ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے ایک بچے اور ایک بچی کو ضرور دین کی تعلیم میں کامیاب بنائیں تاکہ وہ آپ کے گھر کے ماحول کو اچھا سے اچھا اور سازگار ماحول بنانے میں وہ آپ کے مددگار ہوں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کو چاہے کم ہی آئیے مگر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھاؤ تاکہ آنے والا فیوچر صرف نالج کا فیوچر ہوگا۔ اگر ہماری ابھی جو حالت ہے وہی حالت رہی تو آنے والے زمانے میں اور بھی لوگ ہمیں نفرت کی نظر سے دیکھیں گے اور جب تک ہم لوگوں کی ضرورت نہ بن جائیں گے۔ اس لیے کم کھاؤ اور اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم میں بھی آگے بڑھاؤ۔ دونوں عبادت ہے، وہ فیلڈ بھی ہم سنبھالیں گے، نیت یہ ہو کہ ہر فیلڈ ہماری ہے اور ہر فیلڈ کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے۔ اس نیت سے ہم کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے نا کامیاب ہو جائیں۔ حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں ہی لکھا ہے کہ ڈاکٹر بننا
اور میرے وہ ڈاکٹر بنایا کیا ہے، ڈاکٹر بنایا کیا نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا مسلمان کے لیے فرض کفایہ ہے۔ ایک بستی میں مسلمان کا ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے کہ جب وبائی امراض چلتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ میں ہیلتھ وائی چیٹنگ کرنے جاتے ہیں، آپ کے بچنے والے کیسز کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں اگر ایک بھی تمہارا ڈاکٹر ہوگا تو سارے لوگوں کی آپ کے خلاف چلنے والے اسکیم کو فیل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں مذہب کی فیلڈ کو سنبھالنے کے لیے ایک بستی میں ایک عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے، تو ہیلتھ کی حفاظت کے لیے ہر بستی میں مسلمان کا ایک ڈاکٹر ہونا بھی فرض کفایہ ہے۔ ہم ایک فرض کی تو بات کر رہے ہیں مگر اس فرض کی بات نہیں کر رہے۔ میں آپ کو یہودیوں کا ایک واقعہ سناؤں، حالانکہ یہود کی قوم کو کوئی چاہتا نہیں ہے، دنیا سب اس سے نفرت کرتی ہے، مگر ابھی دنیا کی ٹیکنالوجی کا وہ سردار بن گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ چھوٹا ملک ہوتے ہوئے بھی بڑے ملکوں کو اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے۔ آپ سوچیں گے امریکہ جیسا سپر پاور اور اتنے چھوٹے اسرائیل کے آگے گھٹنے کیوں ٹیک دے رہا ہے؟ حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت اس بات کی ہے کہ اسرائیل نے دنیا کی ضرورت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ وہ ہٹ جائے گا تو پوری دنیا پرابلم میں چلی جائے گی، اس لیے بڑے ملکوں کو بھی اس کو اپنا بنانا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ وہ ضرورت بنا ہے۔ وہ کیسے آگے بڑھی قوم؟ میں صرف ایگزامپل دینے کے لیے، اس لیے کہ اسلام کے ایگزامپل کے لیے ہمیشہ اسلام کا ایگزامپل نہیں چاہیے، اسلام کو سکھانے کے لیے دنیا کے ایگزامپل کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کچھ جگہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، قرآن نے مچھر کا ایگزامپل دیا، پھر کہتا اللہ کو حیا نہیں آتی ہے مچھر کا ایگزامپل دینے میں یا اس سے چھوٹا ایگزامپل دینے۔ اللہ نے یہ کیوں فرما مچھر کا ایگزامپل؟ فرما گیا کہ دین سکھانے اور سمجھانے کے لیے صرف دین کی باتیں ہی نہیں، اس کے لیے اگر دنیاوی تعلیمات بھی درمیان میں لا کر کے اگر دین میں کسی کو کامیاب کیا جا سکتا ہے تو اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ ان چیزوں کو بھی ایگزامپل بنا کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھو تاکہ ان کے دماغ نیرو نہ رہے، وائٹ دماغ ہو جائے اور مذہبی فیلڈ میں وہ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو بلکہ کوشش کرنے کے لیے تیار۔ یہودیوں کا ایگزامپل دے رہا، یہود آگے کیسے بڑھے کہ جب ہٹلر کا ورلڈ وار ہوا تو ہٹلر نے بہت سارے لاکھوں کے لاکھوں یہودیوں کو اس نے ظلم کے ہاتھوں مار ڈالا، سب کے سامنے اس لیے اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ یہودیوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ دنیا میں کسی جگہ پر ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، سب کچھ ٹوٹل ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا، ہر ملک ٹوٹل ختم کر دیا گیا۔ بالآخر جب وہ زیادہ پریشان ہوئے ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، پتہ نہیں وہ کیوں بھول گئے ہیں، تو صرف مسلمانوں نے ان سے کہا تھا کہ عیسائیوں نے تم پر ظلم کیا ہے لیکن مسلمان دنیا میں ظلم کا سپورٹ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، مسلمان ہمیشہ مظلوم کے ساتھ میں رہتا ہے اور مظلوم کا سپورٹ کرتا ہے، اس لیے تم مارے مت گھومو، اگر تمہیں کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے تو آؤ ہمارے علاقے میں۔ فلسطین کے مسلمانوں نے یہودیوں کو اپنے یہاں ٹھہرنے کا پرمیشن دیا تھا، جب پوری دنیا نے پھٹکار دیا تھا تو مسلمانوں نے پرمیشن دیا تھا۔ پتہ نہیں آج کیوں وہ اس شکر گزاری کو بھول رہے ہیں کہ پوری دنیا ان کا دشمن بن کے ان کو مارنے کے در پہ تھی، اس وقت مسلمان ہی تھا جس نے مظلوم یہودیوں کا ساتھ دینے کے لیے کہا تھا کہ مسلمان ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہا ہے، کوئی تمہیں سر ڈھانکنے کی جگہ نہیں دیتا، لیکن ہم مسلمان تم کو اپنے ملک میں لا کے بسائیں گے۔ اور یہ چل کر کے جو اسرائیل بنا ہے وہ فلسطین کا ملک ہے، اور فلسطینیوں کا یہ خلوص تھا کہ جنہوں نے مظلوم سمجھ کر کے ان کو جگہ تھا۔ وہ آگے کیسے بڑھے؟ میں وہی بتانا چاہتا ہوں
ہماری خاص کر کے ہماری خواتین کو کہ ہم اہل سنت احساس کمتری کے شکار ہو گئے، اور دوسرا آگے نکل گیا، وہ آگے نکل گیا، وہ آگے نکل گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ نہیں، آپ اللہ کے فرمان پر اعتماد کرو کہ دین کے راستے میں کوشش کرو گے تو اللہ فرماتا ایک نہیں کئی راستے اوپن کر دیے جائیں گے۔ تو احساس کمتری مومن کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو اکیلے بھی رہے نا تو حوصلہ بلند کر کے چلتے ہیں، جیسا کربلا میں چل کے حضرت امام حسین نے بتایا تھا کہ قانون کے خلاف یزیدیوں کا لشکر موجود تھا، مگر اس کے باوجود امام حسین احساس کمتری کے شکار ہوئے ہوتے نا تو یزید کے ساتھ میں کمپرومائز کر لیتے اور قانون کو پسے پوچھ ڈال دیتے، مگر میرے حسین تجھ پر ہم سب کی جان ہزاروں بار قربان کہ آپ نے کربلا کے میدان میں رسول اللہ کے دین کو اتنا بلند بتایا، اتنا بلند بتایا کہ اس کی بلندی کو باقی رکھنے کے لیے خاندان رسول کے 19 افراد کہ جن میں سے ہر فرد کو اگر پوری دنیا کے پلے میں رکھے تو نہ جائے، مگر پھر بھی میں اپنے ایمان و عقیدے کو سامنے رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ رسول پاک کی ان آل کی وقت خدا کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ عالم کے سارے انسانواد کے جو ہیں وہ ایک پلے میں رہ کر بھی ایک اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایسا ایک نہیں، جو ایک ہے وہ پورے عالم پر بھاری اپنی فضیلت میں، ایسا ایک نہیں، حسین نے اپنی موجودگی میں اپنے خاندان کے 18 آدمیوں کو شہید ہونے دیا۔ کس لیے ہونے دیا؟ کمپرومائز کیوں نہیں کیا؟ بتانا چاہتے تھے، حسین یہ کہنا چاہتے تھے اللہ کا دین بہت بلند ہے، اللہ کا دین بہت بلند ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے حسین اپنے خاندان کو کٹوا دے گا اور خود بھی شہید ہو جائے گا، وہ اسے منظور ہے، مگر احساس کمتری کا شکار بھی نہیں ہوگا، باطل سے کمپرومائز بھی نہیں کرے گا اور اللہ کے دین کی بلندی کو ظاہر کر کے رہے گا۔ الحمدللہ کربلا کی جنگ کا اعلان اس نام سے نہیں کیا جاتا کہ مسلمان سے لڑا تھا، کربلا کی جنگ کا اعلان دنیا کے سامنے اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی بلندی کو باقی رکھنے کے لیے رسول اللہ کا خاندان اپنی قربانیاں پیش کر رہا۔ تو 72 ہو کر کے احساس کمتری کے شکار نہیں ہوئے، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں اہل سنت ہیں، کیا ہم احساس کمتری کے شکار ہو جائیں گے؟ کیا حسین کا کربلا میں مضبوط رہنا ہمارے حوصلوں کی بلندی کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا حضرت امام حسین کا اپنے خاندان کو کٹوا کر بھی باطل کے آگے کمپرومائز نہ کرنا ہمارے حوصلوں کی بلندی کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے، یقیناً کافر ہے۔ صرف ہم یا حسین کہہ کے اپنی تحریک کو روک نہ دیں گے، یا حسین کا مطلب یہی ہوتا ہے اے امام حسین، جیسے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ کی قربانیوں کو عوام اہل سنت قیامت تک فراموش نہ کرے گی۔ آپ کے جذبات سے فیضان لے کر کے ہم بھی ہر زمانے میں دین کے لیے کوشاں رہیں گے اور کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں۔ تو یہ یہودیوں کی تاریخ میں دوہرا رہا ہوں، جو اچھا اگزامپل نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے اچھا اگزامپل۔ کیا جب ڈسٹروئے ہو گئے، کہیں کچھ نہیں رہا، گھر چھین لیے گئے، سب کچھ چھین لیا گیا، تو اس کے بعد میں کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ ان کے پاس میں کچھ نہیں تھا۔ تو یہود کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس پہ رہنے کے گھر نہیں تھے نا، تو کاروان، یہ گاڑی کے ساتھ میں ایک ڈبہ لگایا جاتا ہے روم کی طرح سے، اس میں آدمی رہتا ہے، ان کے پاس میں رہنے کے مکان نہیں تھے، سب جلا دیے گئے۔ تو اس وقت وہ لوگ کھیتوں میں جا کر کے، جنگلوں میں جا کر کے وہ کاروان کے اندر رہتے تھے،
اور ان کے پاس میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب انہوں نے میٹنگ کی، سب نے مل کر کے بھائی ڈسٹور ہو گئے ہیں، ٹوٹل کچھ بھی نہیں ہے، پینی لیس ہو گئے ہیں، ہاؤس بھی نہیں ہے، سر ڈھانکنے کے لیے آسمان کے سوا کوئی شامیانہ نہیں ہے۔ اب ہم اپنی قوم کو دوبارہ اسی پلیٹ فارم پر واپس کیسے لائیں گے؟ وہ پرانی پہلی ہی پرابلم کے اندر انہوں نے رکھی، اور آج ہم ہزاروں پرابلم میں جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے مل کر کے اس کے بارے میں کچھ سوچا کہ چلو ہم مل کے میٹنگ کریں، ہم سب مل کے مالدار ہے تو پیسہ دے کر کے، غریب ہے تو کام کر کے، جس کی جیسی ابیلٹی ہے وہ اس اعتبار سے شریک ہو جائے؟ ایسا نہیں کہ صرف مولوی دین کا کام کریے، پھر مولوی بیان کا کام کرے گا تو تم لوگوں کو ڈالنے کا تو کام کر سکتے ہو، جو پیسہ والا دے کر کے اس سے سجانے کا بھی تو کام کر سکتا ہے۔ ہر فیلڈ میں ہر مسلمان کام کر سکتا ہے، لہذا یہ مت کہنا کہ میں دین کا دائی نہیں بن سکتا، دین کا مبلغ نہیں بن سکتا۔ ملٹری میں کام کرنے والے سبھی ملٹری کے فرد نہیں ہوتے ہیں، ملٹری کا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ بھی ملٹری مانی کہا جاتا ہے، ملٹری میں انجینئر ہوتے ہیں، وہ بھی وہی کہے جاتے ہیں، سب کو ملا کر کے یہی کہا جاتا ہے یہ ملٹری کا کیمپ ہے۔ مگر کام کرنے والے سب ملٹری کے نہیں ہوتے ہیں، ان میں ہزاروں جاب ہیں، ان تمام جاب کرنے والوں کو یہی کہا جاتا ہے یہ آرمی کا کیمپ ہے اور یہاں آرمی رہے۔ ایسے ہی عوام اہل سنت ہو، علماء اہل سنت ہو، مبلغات اہل سنت ہو، معلمات اہل سنت ہو، میں سبھی سے کہتا ہوں ایک فیلڈ میں ایک جاب نہیں ہے، اس فیلڈ میں ہزاروں جاب موجود ہیں۔ آپ اپنے آپ کی ابیلٹی دیکھو اور اس کے حساب سے دین کے کام میں شریک ہو جاؤ۔ کامیابی بولنے سے نہیں آتی ہے، کامیابی میدان میں قدم رکھ کر کوشش کرنے سے آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے کوشش رکھی اور پھر کامیابی کی ضمانت ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، قرآن کہتا ہے کوشش کرنا تیرا کام ہے اور کامیابی تک پہنچانا ہمارا ذمہ کرم ہے۔ پہلے میدان میں آ تو صحیح، پھر دے ہم اپنے وعدوں کو کیسا پورا کریں، کیسا پورا کرو۔ وہاں کچھ نہیں ہے۔ پہلی میٹنگ یہودیوں کی کس معاملے میں ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی پہلی میٹنگ، غور کرنا، خاص طور پہ خواتین کو اگر وہ آواز کر رہی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں یہ بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کی کامیابی تک پہنچانے کے لیے، انشاءاللہ وہ ہمارے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے پہلی جو میٹنگ کی اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھا کہ بھائی ہم لوگ مجبور ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن کہتے ہیں مجبوری کو دیکھ کر کے ہم بیٹھے رہیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ ہمارے بچے بھی مجبور رہیں گے۔ تو بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی پلاننگ بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مل کر کے یہ طے کیا کہ جتنے بھی یہودی باقی رہ گئے ہیں اور وہ کام کرنے کے لائق ہیں، تو تمام یہودی جو کام کرنے کے لائق ہیں وہ آج سے وعدہ کرے کہ چاہے جیسی بھی مزدوری کرنی پڑے ہم مزدوری کے لیے تیار ہو جائیں گے، محنتیں کریں گے، جانفشانی کریں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے۔ یہ انہوں نے پلان بنایا، پرومس کروایا ہر کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والے سے کہ کام کرنا ہے اور محنت کرنی ہے، لیکن بچوں کو پالنا۔ لیکن پالے کیسے؟ کسی کو اچھا جاب ملے، کسی کو خراب ملے، کسی کو زیادہ ملے، کسی کو کم ملے۔ تو ان کی پلاننگ کا دوسرا قانون یہ تھا کہ ہم اپنے گھر کے اخراجات معمولی اعتبار سے پورا کریں گے اور باقی قوم کے تمام پیسے ایک جگہ پر جمع کیے جائیں گے اور ہر ایک اپنے بچے کا فیصلہ خود نہیں، پوری قوم یہود تمام بچوں کی تعلیم کا فیصلہ مل جل کر کے کریں گے۔ یہ دوسرا قانون کہ محنت مزدوری کریں گے، معمولی خرچ کریں گے، پیسہ اکٹھا کریں گے اور سارے پیسوں کو کس میں لگائیں گے؟ پوری قوم کے بچوں پر، ایک کے بچے پر نہیں۔ اگر کوئی آدمی مجبور ہے تو وہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا تو پیسہ نہیں تو اس کا بچہ مجبور رہے گا۔
کہا نہیں، سب مل کر کے ایک جگہ پر پیسہ اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد میں سب کے بچوں کو یکساں تعلیم کے لیے آگے بڑھایا جائے گا۔ پھر انہوں نے اس پلان کے اوپر کام شروع کیا، محنت مزدوری کی، پیسے اکٹھا کیے، فضول خرچی سے بچ گئے، اور اس کے بعد ساری قوم کے بچوں کو انہوں نے ایک ساتھ میں دنیاوی تعلیم کے اندر آگے بڑھایا۔ ابھی 60 برس کا عرصہ بھی مکمل نہیں ہوا، اتنے مختصر سے وقت میں قوم یہود نے بڑا چھوٹا ملک رکھنے کے باوجود بھی اپنے اس مقام کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ ہو گئی نا سب کی ضرورت؟ تو بھائی ایک غلط ہے، مذہبی اعتبار سے درست نہیں ہے، وہ اگر اپنی دنیاوی اعتبار سے منصوبے بنا کر کے اگر وہ 60 برس کے عرصے میں کامیاب ترین قوم میں دوبارہ شمار ہو سکتے ہیں، تو اے مسلمانوں، تم تو چھوٹے نہیں، تم تو بہت بڑے طبقے میں ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں ایک نہیں سینکڑوں ملک عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہم سب مل کے اگر کوشش کریں، کچھ نہیں تو ایک علاقے کے لوگ مل کر کوشش کریں، تو الحمدللہ ہم اپنے پیسوں کو اکٹھا کر کے صرف مالدار ہی اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنائے گا، ایک زمانہ وہ بھی آ سکتا ہے کہ یہود کی اس پلاننگ کو اگر ہم اپنے اندر لے آ کر کے اگر ہم اپنی ذہن سازی کر لیں تو الحمدللہ غریب کے بچے بھی بڑے جاب کے اوپر جانے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آج کا مشن آپ کو یہی دماغ دینا چاہتے ہیں، ہم صرف یہی نہیں چاہتے ہیں کہ مذہب کامیاب ہو، مذہب کو تو کامیاب بنانا ہی ہے، ہماری پہچان ہے، وہ ہماری آخرت ہے، وہ ہماری آخرت کی کامیابی ہے، لیکن دنیا بھی ہماری ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ دیکھو ٹوائلٹ جو ہے اس کو کوئی گھر نہیں کہتا ہے، واش روم کو کوئی گھر کہتا ہے، لیکن کوئی گھر واش روم سے خالی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، گھر کے اندر ہے، اس کو پسند بھی نہیں کرتے، آپ اس کے اندر رہتے بھی نہیں، صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے، اس کے پیچھے ہزاروں کا خرچ کر دیتے، مگر پھر بھی وہ گھر نہیں ہے، ایک ضرورت کی تکمیل ہے، اور وہ بھی آپ کو اسلام پرمیشن دے رہا ہے کہ کرو ایسا، اس لیے کہ آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو آپ کہاں جاؤ گے؟ باہر گھومنے جاؤ گے، سطر کی حفاظت کو ہوگے، تو اسلام پہلے ہی دل سے پسند کرتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی واش روم بنائے جائیں۔ واش روم گھر نہیں ہوتا ہے، گھر والوں کی ایک ضرورت ہوتا ہے۔ اس طریقے سے دنیا ہمارے لیے ہمارا ریلیجن نہیں ہے، ہماری ایک ضرورت ہے، مگر دنیا میں کامیاب ترین قوم کہلانے کے لیے جتنا ہمیں مذہب کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے، ہمیں اپنی قوم کو کامیاب قوم بنانے کے لیے اتنا ہی دنیا کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ ہمارا ہر بچہ، ہماری ہر بچی دین کی تعلیم میں بھی کوشش کرے گی، دنیا کی تعلیم میں بھی کوشش کریں گی، کوئی اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں گے۔ ہمارے آقا نے جب اپنی حدیث میں فرمایا تھا اطلب العلم ولو کان بالصین، تو چین میں اس وقت پہ مسلمان تھا ہی نہیں، چین ریکنائز بھی نہیں کیا گیا تھا کہ ان کے نزدیک، تو مگر نبی جیسا وہ ان کے سامنے تھا، تو اس نے فرمایا اطلب العلم، علم سیکھو ولو کان بالصین، اگرچہ چین میں ملے تو وہاں سے سیکھ لو، وہاں سے سیکھ لو۔ تو چین میں تو اسلام تھا ہی نہیں، حضور ایگزامپل میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ شاید کہ نبی کی نظر میں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ٹیکنالوجی میں چائنا دنیا کے سپر پاور ملکوں میں شامل ہو جائے گا، تو آقا فرمانا چاہتے ہیں کہ صرف دین نہیں، دنیا بھی ہماری ایک ضرورت ہے، ہمیں دنیا میں اللہ نے حکومت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور حکومت صرف مذہبی قوانین پر اپنے تئیں عمل کرنے سے نہیں ہوتا ہے، مذہب بڑا وائڈ ہے، اس کی فٹ میں ہر طرح کے قانون موجود ہیں، لہذا دنیا کی جب تک ہم ضرورت نہیں بنیں گے، ہم اپنی آپ کو عزت ترین
قوم کے اندر شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کے ہمارے اس اجتماع میں شرکت کرنے والے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ہم یہ کہتے ہیں ایسا سے کمتری نکال دو، اور جس فیلڈ میں بھی آپ کام کرتے ہو اس کو مذہب کی ایک ضرورت سمجھ کر کے اس فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ہم اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنا لے جائیں گے اور اپنے دین کو بھی کامیاب بنا لے جائیں گے۔ آخری بات پھر شکر گزاری کے نام کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ تو فرمایا کہ دنیا عزت کی چیز نہیں ہے، اللہ نے اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا ہے، مگر اگر کوئی آدمی ایسی دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے جو عذاب دینا ہے آخرت میں وہ مجھے دنیا میں دے دے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی زبان سے یہ دعا سنی تو حضور فرماتے ہیں تو نے اچھی دعا نہیں مانگی۔ کیا فرماتے ہیں؟ تم نے اچھی دعا نہیں مانگی، اے مانگنے والے ایسی دعا کیوں مانگ رہا ہے کہ عذاب تجھے آخرت کا دنیا میں مل جائے؟ حضور فرماتے ہیں میں تجھ کو ایک دعا سکھاتا ہوں جو میرے رب کریم نے ہم بندوں کو سکھائی، ہمارے رب نے ہم کو سکھائی۔ کیا یہ نہیں کہا کہ دنیا کو ذلیل کرنے کی دعا کرنا، دنیا میں بے عقل ہونے کی دعا کرنا، دنیا میں فقیر ہونے کی دعا کرنا، دنیا میں مصیبت کی دعا کرنا نہیں، رب سکھاتا ہے ہمیں کہ دعا کر رب سے کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہم کو دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب نار سے ہم کو بچا لے۔ قرآن سکھا رہا ہے دنیا کی اچھائی کی دعا کرنا یہ صرف تمہاری خواہش اور لالچ نہیں، رب قدیر کی بتائی ہوئی عظیم دعاؤں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ میرے رب نے خود کہا ہے اے مومن رب سے دنیا کی بھی اچھائی مانگ اور آخرت کی بھی اچھائی۔ دنیا کی اچھائی کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا نا، تو دنیا کی اچھائی کے لیے ہمیں ضرورت بننا پڑے گا۔ تو آج کا مصباحی مشن آپ کو بیانوں سے زیادہ آپ کی ذہانت کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کہ ہم عوام اہل سنت کو آنے والے فیوچر میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو تم جتنے امپورٹنٹ ہو ہمارے لیے اتنے ہمارے علماء اور عالمات بھی امپورٹنٹ ہے، اس لیے تم یہ مت سمجھو کہ تم معمولی ہو، اور یہ بھی نہ سمجھے یہ بلند و بالا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی خدمت کے لیے تم بھی ایک آنکھ ہو اور یہ بھی ایک آنکھ ہے، دونوں مل کے کام کریں گے تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا بول بالا ہو جائے گا۔ بولو آپ لوگ پرومس کرتے ہیں اس کے لیے تیار ہے؟ ہر ممکن کوشش کرنا، علماء کو ذلیل مت سمجھنا، اس لیے کہ نبی کا فیض جو ہے نا وہ انہی لوگوں کے در سے آپ کو ملنے والا ہے، کسی اور سے مانگیں گے تو نہیں ملے گا۔ نبی کا فیض انہی در سے ملنے والا، وہ چاہے بے عمل ہو چاہے عمل کی کمی ہو، فیض یہاں سے ملے گا۔ تو علماء اہل سنت کی عزت کرنا سیکھ جاؤ تو آدھا دین کو صرف عزت میں ملے گا اور باقی آدھا ان سے سیکھ کر کے مکمل کر لینا۔ الحمدللہ اسی کے لیے اس مشن کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اس کے لیے بڑی کوششیں کی گئی، ہمارے ملک کے لوگوں نے بھی بڑا تعاون کیا کہ وہاں تو ہم لوگ کام کرتے ہی ہیں، یہاں اس ملک میں بھی لوگوں کو درمیان میں لا کر کے دین کا کام کیا جائے۔ آپ کا بھی ذمہ دین ہے، میرا بھی ذمہ دین ہے، قیامت کا سوال بھی دین ہے، اس لیے ہمیں اپنے سوال کا جواب درست بنانے کے لیے اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے دین کی مدد تم کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سب کو چاہیے نا، اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مگر کنڈیشن لگا، ان کا مطلب شرط ہوتا ہے، یعنی شرط لگائی گئی ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کے دین کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اس کے بعد رزلٹ کو بھی بیان کر دیا، صرف مدد کو معمولی مدد مت سمجھنا۔ تیرا رب فرماتا ہے اللہ کے دین کی مدد کرو گے
تو رب تمہاری ایسی مدد کرے گا، ایسی مدد کرے گا کہ جہاں تم ہو تمہارے قدموں کو ایسا ٹہرا دے گا کہ دنیا میں ہزاروں زلزلے آتے ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے منتقل ہو جائے گا، لیکن تیرے رب کی مدد، دین کی مدد کی وجہ سے تیرے ساتھ ایسی ہوگی کہ تو اپنی جگہ سے متزلزل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ قرآن کی آیت کا ایک ذمہ کرم ہے جو میرے رب نے ہمیں سنایا، اس لیے سب کو مل کر کے اس کے لیے کام کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم ہماری ان بچیوں کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ 5 سال پہلے انہوں نے جامعہ کے ساتھ میں اپنا تعلق قائم کر کے الحمدللہ زیرو سے اپنے آپ کو شروع کیا تھا کہ اللہ کا دین سیکھیں گے، اللہ کا دین سیکھیں گے، اور اللہ نے بھی اپنے دین میں الحمدللہ ان کو قبول کر لیا۔ ثم اورثنا الذی کتاب ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفیناه من عبادنا، اللہ اپنی کتاب کے لیے لوگوں کو منتخب کرتا ہے۔ کل وہ آئی تھی اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو عالمات میں شامل کریں گے، اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ الحمدللہ کل کہہ رہی تھی ہم شامل ہوں گے، آج ان کے لیے وہ وقت آیا ہے کہ اللہ نے ان کو شامل کر لیا، اور ذویل احترام علماء کی نگرانی میں ان کو وہ شرف مل گیا کہ جامعہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ ان کو سند دینے کے لیے تیار ہو گیا کہ ہم نے زیرو سے آپ کو اسٹارٹ کیا تھا۔ الحمدللہ 5 سال کے عرصے میں علماء کی صحبت کی وجہ سے زیرو سے ہم نے آپ سب کو ہیرو بنا دیا۔ اس لیے ہماری ان عالمات اور ہماری ان فارغ ہونے والی عالمات سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اس ادارے کو کبھی مت بھولنا۔ تم دنیا میں کہیں بھی پہنچو، اپنے اس ادارے کو یاد رکھنا کہ اس ادارے نے اپنی کاوشوں کے ذریعے زیرو کے بعد تم کو ہیرو بنایا تھا۔ تم کہیں بھی چل کے ہیرو رہے گے تو تم اپنی قیمتوں کو یاد کر کے ادارے کے احسان کو بھی یاد رکھنا، اور ادارے کے ساتھ میں کبھی بھی دھوکہ مت دینا، اور ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طریقے سے بہت ساری لڑکیاں وہ قرآن کے اندر آگے بڑھی، اور ہمارے قاری صاحب ہیں اور بہت سارے علماء جنہوں نے ان کو قرآن سکھانے میں مدد فرمائی، قاری عمران صاحب ہے ہمارے بڑا سمجھی والے، انہوں نے بہت کوششیں کی۔ الحمدللہ آج ہمارے پاس میں 25 طالبات ہیں جو قاریہ بڑی قرآن کی تلاوت رول ریگولیشن کے حساب سے کرنے والے۔ الحمدللہ آج 25 ہیں، اگر آنے والے زمانے میں 25 اداروں میں جائیں گی تو ہر سال ہزار بچیوں کو تجوید کے ساتھ قرآن سکھا کر کے الحمدللہ تلاوت قرآن کا بھی بول بالا کرنے کی تیار ہو جائیں۔ اس طریقے سے کچھ مبلغ بنے، ان سب کا ہمارا شکریہ۔ ہمارے مفتی محسن صاحب ہیں الحمدللہ برسوں سے کام انجام دے رہے ہیں، ہمارے سید رضوان صاحب ہیں وہ بھی تمام شعبات کو سنبھال رہے ہیں، الحمدللہ وہ بڑا اچھا کام انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ ہمارے مولانا الطاف صاحب ہیں، وہ بھی جامعہ میں تعلیم انجام دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے مفتی سلیم صاحب ہیں، وہ بھی تعلیم انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے مولانا صادق صاحب جو ہیں وہ پرسوں سے الحمدللہ ہمارے ساتھ رہے، ہمیشہ مشن کے حوصلہ افزائی میں آگے رہتے ہیں۔ وہ دیاگرا میں پڑھاتے ہیں لیکن حوصلہ افزائی میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ سید صابر صاحب ہیں، اور اس طریقے سے مولانا عمرانی صاحب جو ہیں الحمدللہ وہ نیچے بیٹھے ہیں، ساتھ میں آ جاتے ہیں، لکھا ہے عمرانی صاحب الحمدللہ وہ دیاگرا سے تشریف لاتے ہیں، وہ بھی تعلیم انجام دیتے ہیں۔ اس طریقے سے سید محمد وسیم صاحب قاضی کے بڑودہ سے تشریف لائے، الحمدللہ وہ پیر ہیں اور ان کا مریدوں کا حلقہ بھی ہے۔ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کی برتری کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش علماء عالمات کو ساتھ میں لے کر کے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں مزید امید ہے کہ وہ مشن کے ساتھ وابستگی کریں گے اور اس مشن کو وہاں بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہ فاروق بھائی ہیں جو سورت سے ہے، اور ہمارے
توفیق بھائی جو ہیں وہ بھی صورت سے ہے مشن کا کام انجام دیتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے یوسف بھائی پٹھانیہ ہے, ابراہیم پٹھانیہ ہے, ہمارے کویٹی کے موسیٰ بھائی ہیں, اسماعیل بھائی ہیں. یہ تمام کے تمام جو ہے وہ الگ الگ فیلڈ ہے, سب اپنے اپنی فیلڈ میں الحمدللہ کام انجام دیتے ہیں. ہماری معلومات کے اندر وہ تسلیم آپا ہے جو صدر مدنی سے الحمدللہ فرسٹ ڈے سے وہ یہ کہہ لو کہ 24 آورز وہ سسٹم کو سنبھالتی ہے, پھر بھی یہ کم ہے الحمدللہ. پہلے دن سے بڑی حوصلہ افزائی کے ساتھ میں وہ یہ جامعہ کا بھی کام انجام دے رہی ہے, بیانوں کا کام بھی سنبھالتی ہیں. اور اس طریقے سے تسلیم آپا ہے نبی پور سے, اور اس طریقے سے فاطمہ آپا ہے, افسانہ آپا ہے, اور سفینہ آپا ہے, ترنم آپا ہے. کچھ آپا ہماری جو فاطمہ کبیر ہیں وہ پہلے تھی, ابھی شادی ہونے کے بعد میں وہ الگ بھی ہو گئے, لیکن انہوں نے بہت بہت کام انجام دیا ہے. ہم لوگ کسی کا احسان فراموش نہیں کرتے, بلکہ ہمارے وہ عالمات ابھی تعلیم میں نہیں ہے, پھر بھی ابھی بچیوں کے فراغت پر ہم لوگوں نے انعام کا جو سسٹم رکھا نا, تو الحمدللہ ہم نے کہا کہ نہیں ان کو بھی شامل کر دو, اس لیے کہ ہم سب کو ساتھ میں رہی تھی نا, تو ان کو بھی انعام سے نوازا جائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. اپنے اپنے حساب سے کام انجام دے رہا ہے, ہم لوگ بھی جتنا بنتے کام انجام دیتے ہیں, لیکن ہم سب کو مل کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کام انجام دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں وہ تعلیم النساء, یہ ساری عورتیں جو آئی ہیں نا وہ اچانک نہیں آ گئی. وہ لوگ بڑے بڑے پروگرام ہم کرتے ہیں, لوگوں کو دعوت دو تو چلی لوگ آتے, باقی نہیں آتے. اور ایسے زمانے میں یہ ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کا آنا یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. الحمدللہ 70 کے قریب گاؤں میں ہر ہفتے کو ہماری ایک عالمہ جاتی ہے اور تبلیغ اسلام کا کام انجام دیتی ہے. لاکھوں روپیہ کا خرچ صرف یہ تعلیم النساء ادارے کو سنبھالنے کے کیا گیا, لاکھوں کا خرچ کیا جا رہا ہے صرف آپ تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے. اس لیے سر کی بھی ذمہ داری بنے گی کہ آپ مشن کے ہاتھوں کو مضبوط کرو. ہمارا مشن وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ادارہ لے کے ہم بیٹھے رہیں گے اپنا کام کریں گے. الحمدللہ مشن کا ہاتھ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برانچ ایک جگہ پر نہیں, پورے علاقے میں ہر جگہ پر برانچ ہوگی, اور ہر جگہ پر اہل سنت والجماعت کا کام انشاءاللہ. لیکن تعلیم ایک ہاتھ سے نئی بستی ہے. ہم لوگ اگر تیار ہیں تو ہمارے ساتھ آپ کو بھی تیار ہونا پڑے گا. اس لیے ہماری وہ تمام عالمات معلمات جو تعلیم النساء میں کام انجام دے رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و توانائی عطا فرمائے, ہر قدم کر ان کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ وہ بھی دین کا بہت اونچا کام انجام دے رہے. میں سب کا نام بولتا لیکن اتنا اپنے پاس نہیں ہے, آپ لوگوں کو بھی اپنے گھر پہنچنا ہے. الحمدللہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اسی لیے کہا ہے کہ ہم سب سنی ہیں, اور اہل سنت والجماعت کی حفاظت یہ ہم سب کا مذہبی ذمہ ہے. اور ہم سب اس بیٹھک میں اس بات کی کوشش کریں گے اور اللہ سے توفیق مانگیں گے. میرے مولا تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. شکر ہے کہ ہم اہل سنت ہیں, شکر ہے کہ ہمارے پاس ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے امام اہل سنت امام احمد رضا جیسا مجدد موجود ہے. اسی کے ذل عاطفت میں ہم لوگ اپنے اس کارواں کو آگے بڑھا رہے ہیں. میرے مولا ارادہ اور نیت کرنا ہمارا کام ہے اور ہمیں توفیق دینا مولا تیرا کام ہے. ہم سب اس محفل میں بیٹھ کر ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کی تنظیموں کو مضبوط کریں گے, اداروں کو مضبوط کریں گے, دین میں آگے بڑھیں گے, آگے بڑھنے کے لیے کوشش کریں گے. میرے مولا ہمارا ارادہ ہے, ہماری نیت ہے تیرے حبیب کے صدقے میں ان کے امتی ہونے کے ناطے میرے مولا تجھ سے توفیق کی مانگ کر رہے ہیں. ہمارے اس ارادے کو تو اپنی توفیق کے ساتھ میں ملا دے. میرے مولا کوشش بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہمیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مشن کے کاموں کو اللہ تعالیٰ دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور اسی طرح ہم سب میں محبت پیدا فرمائے, ہر اختلاف ختم ہو جائے اور اہل سنت صرف
اہل سنت کے جھنڈے کے نیچے آ کر کے اتفاق کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ نے بہت پیارا کتاب سماعت فرمایا. اب آخر میں حضرت کی چونکہ بے پناہ خدمتیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت آپ کی بہت مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اور عمر دراز میں خیر عطا فرمائے. اب آخر میں حضرت کی خدمت کے ایک میدان میں قدم رکھنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت چونکہ علمی اعتبار سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور الحمدللہ کئی خانقاہوں سے منسلک بھی ہیں. حضور شیخ الاسلام رئیس الموقدین سید مدنی میاں اشرف الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ نے خود اپنے خاصخانہ میں بلا کر آپ کو خلافت سے نوازا ہے. ہمارے حرم مطہرہ سے آپ کو برکاتی سلسلے کی سند اور اجازت نامہ بھی دیا گیا ہے. حضور حافظ ملت کے سلسلے سے بھی آپ کو خلافت حاصل ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ برکتیں عوام میں بھی لوگ حاصل کریں. لہذا آج اس مجمع میں جتنی بھی خواتین اور بھائی بیٹھے ہیں جو مرید ہونا چاہتے ہیں ان سلسلوں سے یا تعلیم ہونا چاہتے ہیں حضرت کے شروع اور شرائط کے ساتھ، تو وہ جیسے حضرت بیعت کرائے وہ ان سلسلوں کی برکتیں حضرت کے ہاتھوں حاصل کر سکتے ہیں. کے ناطے بزرگوں کے فیض سے ہم لوگ مضبوط ہو کر کے دین کا کام اور بھی مضبوط طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، ورنہ اس کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں ہے. الحمدللہ ہوگا یہ کہ یہاں دیا نہیں جائے گا، الحمدللہ کچھ ہوگا تو دیا نہیں جائے گا. تو بات یہ کر رہے ہیں کہ کنڈیشن کے بغیر یہ سلسلہ جو ہمارا ہوگا وہ ہم نہیں چلائیں گے. اس میں پہلی شرط یہ رہے گی کہ جو بھی مسلمان ہمارے اس سلسلے کے اندر تینوں سلسلے کے فیض میں وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ رہے گی کہ وہ تمام نمازیں وقت پر ادا پڑھیں گے، ان کی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ پہلا پرومس ہوگا. چاہے وہ طالب بننا چاہتے ہیں یا بیعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پہلی شرط ہماری یہ رہے گی کہ نماز قضا نہیں ہوگی. اگر نماز قضا کی بات ہوتی ہے تو نہ وہ ہمارے طالب میں شامل ہو سکتا ہے، نہ بیعت کے اندر جا سکتا ہے. کہ جو اللہ کا نہیں بننا چاہتا ہے لوگ اس کو اپنے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے، چونکہ اس کا مطلب ہی ہوتا اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا. تو طالب بھی ہونا ہے تو صرف اتنا کہہ دیں گے کہ بھائی ہم مولانا کے ان تمام سلسلوں میں طالب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مذہبی کی محبت کو ہمارے لیے کامیاب فرمائے، اور ہم پرومس کرتے ہیں کہ آج سے ہم ساری نمازیں ادا پڑھیں گے، اپنی نماز کہیں بھی قضا نہیں ہوگی. اور جتنی ہماری نمازیں قضا ہو گئی اب تک تو وہ دانستہ نادانستہ اس کے ہم سچی توبہ کر لیں گے، اور ہم اپنی ان نمازوں کو جلدی سے پورا کر لینے کی کوشش کریں گے. اور آنے والے زمانے میں الحمدللہ ہم نمازیں رہیں گے اور ادا نماز پڑھیں گے. ہماری ماں اور بہنیں بھی اگر ان تینوں سلسلوں میں اگر فیض کے اندر شامل ہونا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی شرط موجود ہے. ابھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی ابھی آپ اندر آ جاؤ. یہ ہمارے دوست آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ بھائی کنیکشن کے کئی طریقے ہیں. آپ مشن کے اندر کانٹیکٹ کر کے بھی آپ کے پاس میں نمبرات بھی ہے، اس کے علاوہ ای میل وغیرہ بھی ہے. سب سے اندر جوائن ہو سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں یا تو طالب بننا ہے یا بیعت میں شامل ہونا ہے. لیکن ساتھ میں آپ کو لکھ دینا پڑے گا کہ ہاں میں نے توبہ کر لی ہے کہ اب میری کوئی نماز قضا نہ ہوگی. حتی الوسع میں کوشش کروں گا کہ میری نماز ادا ہی رہے گی. الحمدللہ اگر ہماری خواتین یہ سن رہی ہیں اور وہ پرومس کرے گی تو ابھی نہیں تو بعد میں بھی ان کو اس سلسلے میں شامل کیا جائے گا. اور ہمارے ان حضرات میں بھی ابھی نہیں تو بعد میں میسج اس کو عام کیجیے گا. تو یہ پہلی شرط رہے گی. اگر یہ شرط بریک ہوئی تو نہ آپ ہمارے مرید میں شامل رہ سکتے ہیں نہ ہمارے طالب میں شامل رہ سکتے ہیں. یہاں شرط آپ کی نہیں ہے، یہاں شرط ہماری ہے. اس پرومس کو جو فلفل کرے گا اس کو سلسلے میں رکھا جائے گا.
اور جو اس کو بریک کرے گا اس کو آؤٹ کر دیا جائے گا۔ تو ابھی ہم کسی کو شامل کرنا نہیں چاہتے، یہ جس اونلی میسج، یہ میسج ہے، آپ اس کو پہنچائیں گے، اس کے بعد ای میل یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے یا آپ اپنے واٹسپ کے ذریعے سے جو بھی ہو آپ پہنچا سکتے ہیں کہ بھائی ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک لسٹ بنے گی اور اس لسٹ کے حساب سے ہمیشہ جب بھی مشن کی دعائیں کی جائیں گی تو ان تمام دعاؤں میں ان تمام لوگوں کی بھی شرکت کی جائے گی، اور انشاءاللہ واحد مقصد اللہ کے دین کو آگے بڑھانا۔ تو اس نیت سے بھی ہم آگے بڑھائیں گے کہ ہمارے جو طالب رہیں گے اور مریدوں میں شامل ہوں گے، الحمدللہ سبھی مل کر کے دین کے مشن کو آگے بڑھانے ہی کا کام لے کر کے انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ اس لیے اس کو موقوف سلسلہ رکھتے ہیں، ابھی بعد میں آپ کانٹیکٹ کے ذریعے سے اندر شامل ہوں گے، اور میں نے کہہ دیا کہ آپ پرومس پر عمل کریں گے تو اس میں شامل